اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی عورت کو مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہمارے خلیفہ تھے انہوں نے ناپسند کیا اور انہوں نے روکا، لوگوں کا کہنا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں اور فرمان رسول کو دیکھیں تو میرا کہنا، میرا ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہیے۔ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی منع نہیں کیا، نہ انہیں روکا۔ دوسری بات کہنے کی لوگوں کی یہ ہے، ہم نے بہت سے علماء کے لوگوں سے بھی اس زبان سے ہم نے سنا کہ بھئی یہ فتنے کا دور ہے، نہیں جانا چاہیے۔ فتنے کا دور تو ہے ہی، یہ تو وقت ایسا ہے اور یہ تو زمانہ ایسا ہے کہ اپنی ایمان کو بچانا بہت بڑی مشکل ہے۔ یعنی ایسا دور چل رہا ہے، ماحول تو بس سے بدتر ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان جو بچے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں نماز کے لیے جو دور دور سے آیا کرتی تھیں، اس ٹائم پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا۔ نہ لائٹ تھی، نہ کوئی روشنی تھی، کتنی دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے کبھی نہ منع کیا، نہ روکا۔ تیسری بات ہے، یہ عمر بن خطاب کے جو پوتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے، حضرت بلال ان کا نام ہے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن فاروق جو ہمارے خلیفہ ہیں ان کے بیٹے کے بیٹے تھے، یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے اسی بات کی مخالفت کی کہ میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا، یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے کے بیٹے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ عبداللہ بن عمر جو اپنے بیٹے سے اتنے غصے ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، اور ایسی الفاظ استعمال کیا انہوں نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہیں بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، اور عمر بن نے کہا بیٹے سے کہ تم نبی کی مخالفت کرو گے۔ تو بہت غصے ہو گیا، اور ایسے الفاظ اپنے بیٹے کے لیے حضرت بلال کے واسطے عبداللہ عمر نے کہا، اور بہت غصے ہو گئے۔ اس کے بعد کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے حضرت بلال سے جب تک زندہ تھے، حیات تھے، اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ اب یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے بلال سے کیوں ناراض ہوئے؟ بات تو معمولی سی تھی کہ میں نے عورتوں کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے جو حضرت بلال ہیں، عمر بن خطاب کے بیٹے تو نعرہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس لیے ناراض ہو گئے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے بچے یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سنت کو روند رہے ہیں اور سنت کو پامال کر رہے ہیں،
تو ہم اپنے بچوں کو خوش نہ کہتے، ہنستے ہیں، خوش ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہی جو صحابہ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مال، اپنی جان اور اپنی دولت سے زیادہ چاہتے تھے. تو کتابوں میں یہاں تک لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر، حضرت بلال اپنے بیٹے سے زندگی برباد نے کی، اسی حالت میں دنیا سے تو رخصت ہو گئی. رہی تیسری بات، کوئی علماء حق کو یا کوئی علماء کو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عورت کو مسجد جانے سے روکیں. گھر میں نماز ہو جاتی ہے، جب عورت گھر مسجد میں جائے گی، قرآن حدیث کو سنے گی، دین کی باتوں کو سنے گی، تو اس کے اندر دینداری آ جائے گی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے آپ کوئی بھی اللہ کی بندی کو مسجد جانے سے نہیں روک سکتے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی بندی کو مسجد سے جانے سے روک لے. یہاں تک ہے کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک ایسا واقعہ ہو گیا، یہ تو بڑی طویل حدیث ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ثبوت دوں گا اور میں پیش بھی کروں گا کہ اس ٹائم پہ ایک آدمی نے ایک عورت سے زنا بھی کر دیا. بعد میں اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا گیا اس کو. یعنی اس ٹائم پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا. اور بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ناپسند کیا کرتے تھے، آپ کو تاریخ کی کتابیں پڑھنی چاہیے. جس دن حضرت عمر بن خطاب کا جو خطاب کو شہید کیا گیا، اس دن مسجد نبوی میں حضرت عمر بن خطاب کی جو زوجہ محترمہ وہیں پہ تھی. یعنی حضرت عمر بن خطاب نے کبھی عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہیں کیا، نہ روکا. ناپسندیدہ تو اپنی الگ بات ہوتی ہے. جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم ملتا ہے تو ہم پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے. اور عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے تو ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں. لیکن عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے والا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ابھی بازار میں عورتیں گھومتی ہیں، پتہ نہیں سرکت دیکھنے جاتی ہیں، جہاں مجمع بڑا ہوتا ہے وہاں فتنہ نہیں ہے، جب مسجد میں جائیں گے تو فتنہ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایسے دین کے بارے میں سوچنے والے کو شرم آنی چاہیے. اور میں خود اپنی ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں جائیں، آپ کا حق ہے. آپ مسجد میں جانے سے جو حدیث قرآن سنیے گی تو اس کو علم مل جائے گا. گھر میں بیٹھنے تو کچھ نہیں ہو جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطیع اللہ اطیع رسول پہ رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے فرمان کے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام والسلام الحمدللہ رب العالمین.